اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال علیہ الصلوۃ والسلام قل آمنت باللہ ثم استقم۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی ایک آیت اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے۔ گویا روح ہے پورے دین کی اور کامیابی کی اور نجات کا یہی راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ مالک فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یعنی اللہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آئے، اس کو اکیلا مان لیا۔ اس سے پہلے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہیں سب شرک سے توبہ کر لی، معافی مانگی کہ مالک ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، شرک اور کفر سے ہم بیزار ہو گئے ہیں اور معافی مانگتے ہیں ہر طرح کے گناہ سے، اور ہم نے تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، توحید کا راستہ، ایمان خالص کا راستہ، شرک کے رد کا راستہ ہم نے اختیار کر لیا، ہمیں نفرت ہو گئی ہے شرک سے، ہر طرح کے کفر سے۔ اور پھر جو اس کے اوپر جم جائیں، یعنی پھر اس کے بعد مخالفتیں ہوں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، جو مرضی ہو جائے، کسی چیز کی وہ پرواہ نہ کریں، آخری سانس تک اس ایمان کو لے جائیں۔ تو مالک فرماتا ہے آخری سانس جب ان کی آ رہی ہوگی نا، بس یہ ایک موڑ ہے، اس کے آگے منزل ہے۔ پھر فرشتوں کے جلوس آئیں گے ان کے استقبال کے لیے، ایسا پروٹوکال ہوگا ان کا، ایسا استقبال کیا جائے گا دوسری دنیا میں ان کا، اور کہا جائے گا چلو اب ان جنتوں کی طرف جن کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کی طرف چلو، اور اب پرانا کوئی غم، کوئی تمہیں جو پریشانیاں ہیں سب ختم کر دی گئی، اور اب کوئی اور آزمائش نہیں ہے، کوئی اور امتحان نہیں ہے۔ تو مالک فرماتا ہے یہ ان کے لیے ہے جو توحید کا راستہ اختیار کریں۔ ان سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے، ان سے زیادہ دعوت کن کی اچھی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائیں، آؤ اللہ کے بندے بن جائیں۔ دنیا میں ہر آدمی، ہر جماعت، ہر فرقہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ دعوت دے رہا ہے، آؤ یہ کام کریں، دوسرا کہتا ہے آؤ یہ کام کر لیتے ہیں، آؤ ادھر چلیں، آؤ ادھر چلیں۔ ان ساری آوازوں کے اندر ایک آواز ہے، مومن کی آواز ہے کہ آؤ اللہ کی فرما برداری کی طرف چلیں، آؤ اللہ کے بندے بن جائیں، سب مل کے اس کے دین کو ہم دنیا میں غالب کرنے کے لیے آؤ کوششیں کریں۔ تو مالک فرماتا ہے حسین ترین بات ان کی ہے، اور پھر صاف اعلان کر دیں کہ ہمارا کسی مسلک سے، کسی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق ہے، نہ دیوبندیت سے، نہ بریلویت سے، نہ اہل حدیثیت سے، کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ کی جماعت ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی پارٹی ہیں، اور اللہ کے دین کو دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کی ساری توانائیوں کو لگا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں جو آیا ہے، ایک وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک دیہاتی آیا، عام دیہاتی، جس طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھدار لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ وہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، اور آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یعنی یہ بہت بڑی بات اس نے پوچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے یعنی اچھی بات پوچھنے کی۔ اور ساتھ ہی جتنی مختصر بات اس نے پوچھی تھی اس سے زیادہ مختصر بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو ایک دفعہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، تو اس کے بعد پھر جم جاؤ، پھر کسی اور کی نہیں سننی، ہر طرف سے گویا آپ نے اپنے کان بند کر لینے ہیں، ایک ایمان کے اوپر آپ آ گئے ہیں، اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیا ہے، اب کسی اور کی طرف تم نے رخ نہیں کرنا ہے۔
تو یہ جماؤ کا معاملہ ہے. اللہ کے بندوں، یہ دعوت اٹھی تھی، اسی انداز سے اٹھی ہے اس بر صغیر کے اندر، اور خاص کر ہمارے اپنے ملک پاکستان کے اندر سے یہ توحید کی دعوت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ اٹھی ہے. اس سارے اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، یقین کیجئے. اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین کھلی دعوت لے کر ننگی تلوار کی طرح میدان میں آ گئے، اور ہر شرک کا انہوں نے رد کیا، اور شرک پھیلانے والوں کا پیچھا کیا، اور ان کا رد کفر کر کے ان کو طاغوت قرار دیا. اور کوئی نئی چیز نہیں ہے، اصل میں قرآن اور حدیث تو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور مکمل ہو چکا ہے دین. اب کسی نئی چیز کی نہ ڈالی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے. صرف ان مسلک پرستوں نے، ان صوفیوں نے خاص کر، اور ان فرقوں نے، ان کے اکابرین نے جو اس کے اندر اپنے نظریات ٹھونس دیے تھے، اس کو ڈاکٹر صاحب نے علیحدہ کر دیا ہے، اور اس کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں. اور ڈاکٹر صاحب کی وفات دسمبر 1986 میں ہوئی، اور بعد میں محمد حنیف صاحب کو اس جماعت کا امیر بنایا گیا. تو شروع میں چونکہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پرانے ساتھی تھے، اور ساتھ معاملہ چلتا رہا جس طریقے سے، اور بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ یہ اسی طرح کی جماعت انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور اس کا ساتھ ہمارا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ دین غلبہ پکڑے گا، یا اس راستے میں شہادت مل جائے گی. تو پھر تو کہنا ہی کیا. تو ہم نے اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری خواہشات کا رخ اس طرف، اس دعوت کی طرف پھیر دیا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور شیطان بھی تو ظاہری بات اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا. وہ وقتاً فوقتاً جس طرح ہر بندے پر وار کرتا ہے، اسی طرح سب سے بڑا وار اس کا امیر جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو امیر جماعت کے اوپر وار اس کا ہوا. پہلے کچھ طاغوت کے اندر نرمی انہوں نے لانے کی کوشش کی، اور پھر اس طریقے سے کہ بس تبلیغی جماعت والوں کی طرح دعوت دو. ان کو وہ چیز ہی بھول گئی کہ بنیاد کیا تھی. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق صحابہ اکرام کا انداز اختیار کرو، پھر واقعات سناتے تھے، دلوں کو مضبوط کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب کی ساری دعوت اسی کے اوپر ہے کہ اٹھو. وہ نوجوان نسل کو اٹھانا چاہ رہے تھے کہ توحید کی دعوت ہے، یہ بات ہاتھ لگ گئی ہے، اس اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو. تو یہ دعوت جب تک سامنے نہیں آئے گی، چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر جو ہے نا مسافروں کو راستہ نہیں مل سکتا ہے، ٹھگوں نے راستہ روکا ہوا ہے. تو یہ دعوت اس طریقے سے اس شان کے ساتھ اٹھی تھی. مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ کچھ بدبخت اس میں سے آہستہ آہستہ نکلتے بھی رہے ہیں. سب سے پہلے کمال عثمانی نکلا تھا، ایک بہت بڑے لوگوں کو کتنی مساجد کو لے کے نکل گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں آ رہی اور اپنی دعوت کو جاری رکھا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ تھے جس طرح امیر بادشاہ، عبد القادر سومرو، پھر ہادی، پھر ڈاکٹر بشیر، یا آہستہ آہستہ کچھ لوگ نکلتے رہے قرآن و حدیث سے اختلاف کر کے. پھر بخت زادہ، پھر یہ آخر میں آ کے یہ یعقوب گروپ نکلا ہے. تو بہرحال جماعت کے اندر کم از کم جو عقیدے کی پختگی تھی وہ تو مضبوط رہی اوورال، لیکن 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف سے اپنا وہ جو ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، صوفیت تھی ان کے اندر، اس کا اظہار کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر لے کے آئے. تو ان کو ایک خط لکھا گیا تھا اور پوری طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی ضد اور انا کے اوپر آ کے ڈٹ گئے. بات ماننے کی بجائے انہوں نے دو شرک اور اختیار کر لیے کہ اپنے ایک باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا دیا، اللہ نے سجدہ کروا دیا ہے نا. پھر مثالیں دیتے تھے جتنے وہ معجزات کہ دیکھو وہاں آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نہیں جلایا، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کی دیکھو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھو ایک مردے نے بات نہیں کی تھی. تو اس طرح کے سارے معجزات کا ذکر کرنے کے بعد اس کو بیچ میں لے آتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک سجدہ کروا دیا جو عام روٹین میں نہیں ہے تو پھر تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا. اس طرح کا انہوں نے فراڈ دیا لوگوں کو. تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو صفت دے دی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر. تو یہ ان کے اندر جو ہے نا نظریاتی خرابیاں آ گئیں. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. تو جب اس حد تک یہ پہنچ گئے تو پھر ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تو پھر نہیں چلا جا سکتا. ایسے بندے کو پھر اپنا امام نہیں بنایا جا سکتا، اپنا امیر نہیں بنایا جا سکتا. یہی تو بنیاد تھی کہ کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو.
تو بہرحال اکثریت پھر ان کے ساتھ ہو گئی، انہوں نے پرواہ نہیں کی اللہ کی کتاب کی اور ایمان خالص کی، لیکن بہت تھوڑے لوگ اس میں بچے ہیں جو پھر منظم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اجتماعیت کو قائم کر دیا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں، ہمارے ساتھیوں کو گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ تعداد کے اوپر اور وسائل کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ایمان خالص دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے ایمان عقیدے میں کس قدر پختہ ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو جماعت ہے دوبارہ منظم ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلی جماعت ہے، اصلی پلیٹ فارم ہے، اور مضبوطی کے ساتھ آپ جمے رہو اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ہم اصولوں کے اندر اور بنیاد کے اندر، ایمان عقیدے کے اندر بال برابر کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقی ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تعداد میں اضافہ کرے، ہمارے وسائل میں اضافہ کرے، ہمیں ہمت دے، اور ہمیں اتنی جو ہے آپس میں پیار محبت ایمان عقیدے کا جو ہوتا ہے الحب للہ والبغض للہ، اس کی عملی تفسیر اللہ تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کے جو بھی ساتھی ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہونے کی کوشش کرو، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر کے چلے گئے، اب ہماری باری ہے، اب ہم نے کام کرنا ہے، اور حق اور باطل کی یہ کشمکش ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو جو حق کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں مجاہد ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے پیکر ہوتے ہیں، بڑوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ اپنی اس جماعت کے اندر عملی طور پر کرنی ہے، اور خاص کر جو ان لوگوں نے کمزوریاں دکھائی ہیں اور جو غلطیاں کی ہیں، محمد حنیف نے یا یعقوب علی نے یا دوسرے لوگوں نے، ہم نے وہ نہیں کرنی ہے، اور ہم نے ایمان خالص کے اوپر جم جانا ہے، اور اسی کے لیے ہماری محبت ہے، اسی کے لیے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہم آپس میں ملتے ہیں، اسی کے لیے ہم یہاں سے جدا ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھی بھی انفرادی طور پر بھی، ہمارا اپنا لٹریچر چھپ چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی PDF بھی اس کے موجود ہیں، اور جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں اس دعوت کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ، اور کسی حوالے سے کمزوری نہیں دکھانی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے انشاءاللہ۔ یا تو یہ دین غلبہ پکڑے گا یا ہماری جان جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کے اندر اور پختگی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا استقامت عطا فرمائے۔ یہ جو استقامت ہے، جم جانا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ سے توفیق مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔